بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی یہ ویڈیو افادہ نمبر 7 پر مشتمل ہے اور یہ اس باب کا آخری افادہ ہے۔ اس افادے کا عنوان ہے حذف الواو والیاء عند اجتماع الساکنین، جب دو ساکن اکٹھے ہو جائیں اس وقت واو اور یا کا حذف کرنا۔ اس عنوان کے تحت صاحب کتاب نے مضارع کے چند صیغوں سے متعلقہ بحث کی ہے۔ جمع مذکر غائب فعل مضارع، جمع مذکر حاضر فعل مضارع اور واحد مؤنث حاضر فعل مضارع، ان 3 صیغوں سے متعلقہ بحث ہے۔ بحث یہ ہے کہ جمع مذکر غائب اور جمع مذکر حاضر کے صیغے کے اندر جو واو ساکن ہے اور واحد مؤنث حاضر کے صیغے کے آخر سے قبل جو یا ساکن ہے، یہ نون ثقیلہ کے جڑنے کے ساتھ کیوں حذف ہو جاتا ہے؟ آیا اس کی وجہ اجتماع ساکنین ہے یا ثقل کو دور کرنے کے لیے اس کو حذف کیا جاتا ہے؟ اور اگر دونوں اقوال ملتے ہیں تو ان میں سے راجح کون سا ہے اور اس کے دلائل کیا ہیں اور مخالف فریق کے جوابات کیا ہیں، ان کے اعتراضات کا رد کیا ہے؟ تو یہ ساری مباحث اس سبق کے اندر صاحب کتاب ذکر کریں گے۔ تو عبارت پڑھنے سے قبل میں خلاصتاً اس بحث کو ذکر کر دیتا ہوں۔ یہ سبق انشاءاللہ ہمارا 2 ویڈیوز پر مشتمل ہوگا۔ پہلی ویڈیو کے اندر ہم بحث پڑھیں گے اور دوسری ویڈیو کے اندر ہم اعتراضات کے جوابات ذکر کریں گے اور اس کے ساتھ دلائل کا بھی ذکر ہوگا۔ اس بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ جمع مذکر غائب اور جمع مذکر حاضر کے 2 صیغے، ان کے آخر کے اندر نون سے قبل واو ساکن ہے۔ مثلا لیفعلون لتفعلون، آپ دیکھیے نون سے قبل واو ساکن ہے، اور واحد مؤنث حاضر کا صیغہ لتفعلین، اس کے اندر نون سے قبل یا ساکن ہے۔ تو جب نون ثقیلہ ان کے ساتھ آتا ہے تو اس واو اور یا کو حذف کر دیا جاتا ہے۔ لیفعلون لیفعلن بن جاتا ہے، لتفعلون لتفعلن بن جاتا ہے، اور لتفعلین لتفعلن بن جاتا ہے۔ یا اور واو کو حذف کر لیا جاتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس واو اور یا کو کس بنیاد پر حذف کیا جاتا ہے؟ تو اس کے اندر 2 مسالک ہیں، ایک بصریین کا اور ایک کوفیین کا۔ بصریین کا مسلک یہ ہے کہ یہ اجتماع ساکنین کی وجہ سے پہلا ساکن حذف کیا جاتا ہے، یعنی نون ثقیلہ کے اندر ایک نون ساکن ہے اور یہ واو اور یا بھی ساکن ہے، جب یہ اکٹھے ہو جاتے ہیں تو واو اور یا کو حذف کر لیا جاتا ہے۔ جبکہ کوفیین کا مسلک یہ ہے کہ اجتماع ساکنین کی وجہ سے اس کو حذف نہیں کیا جاتا، بلکہ اجتماع ثقیلین 2 ثقل کے جمع ہونے کی وجہ سے اس کو حذف کیا جاتا ہے۔ اور کوفیین بصریین کو جواب یہ دیتے ہیں کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اجتماع ساکنین کی وجہ سے حذف کیا جاتا ہے تو پھر تثنیہ کے صیغے کے اندر ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ یعنی اس کے اندر بھی 2 ساکن اکٹھے ہوتے ہیں، لیفعلانی، اب آپ دیکھیں الف ساکن ہے اور اس کے بعد نون ساکن ہے، تو یہاں پر پھر حذف کیوں نہیں ہوتا؟ تو اس کا جواب بصریین یہ دیتے ہیں کہ اس لیے حذف نہیں کیا جاتا کہ اگر یہاں پر الف کو حذف کر دیں گے تو صیغہ لیفعلن ہی بن جائے گا، تو واحد اور تثنیہ کے صیغے کے اندر کوئی فرق باقی نہیں رہے گا، وگرنہ یہاں پر بھی وہ وجہ اور علت پائی جا رہی ہے جس کی بنیاد پر پہلے ساکن کو حذف ہونا چاہیے تھا۔ یہ تھا اس حذف کے بارے میں 2 مسالک کا تذکرہ۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان میں سے راجح کون سا ہے؟ صاحب علم الصیغہ کے استاد کے نزدیک کوفیین کا مسلک راجح ہے، بصریین کا مسلک مرجوح ہے، اور بصریین پر اعتراض کرتے ہیں کہ آپ نے تثنیہ کے صیغے کے اندر الف کو حذف نہیں کیا اور آپ پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ یہاں پر بھی اجتماعی ساکنین پایا جا رہا ہے، قاعدے کے مطابق حذف ہونا چاہیے۔ تو جب قاعدہ بھی پایا جا رہا ہے اور آپ کو التباس کا اندیشہ بھی ہے تو آپ تثنیہ کے صیغوں کو ختم کر دیں، جیسے خفیفہ کے ساتھ تثنیہ کے صیغے نہیں آتے۔ اس کے بعد صاحب کتاب نے اس بحث کو آگے چلانے سے قبل ایک قاعدہ بیان کیا ہے جس کی بنیاد پر آگے ساری بحث ہوگی۔ وہ قاعدہ اجتماع ساکنین کے اندر حذف سے متعلق ہے۔ قاعدہ کیا ہے؟ قاعدہ یہ ہے کہ اگر ایک کلمہ کے اندر حرف مدہ اور حرف مشدد کے 2 ساکن اکٹھے ہو جائیں، یعنی ایک حرف مدہ اور ایک حرف مشدد، یہ 2 ساکن اکٹھے ہو جائیں تو وہاں حذف نہیں ہوگا بلکہ دونوں باقی رہیں گے۔ مثال دیکھیے وَلَضَّالِّينَ، اب آپ دیکھیں یہاں پر ضاد کے بعد الف ہے جو ساکن ہے
اور لام کے اوپر تشدید ہے تو پہلا لام بھی ساکن ہے، تو یہاں پر حذف نہیں کیا گیا۔ اسی طریقے سے اتحاجونی، اب یہاں پر بھی واو ساکن ہے، ما بعد نون ساکن ہے، اس سے قبل جیم ساکن ہے، ما قبل الف بھی ساکن ہے، ایک کلمہ کے اندر ہونے کی وجہ سے اس کے اندر حذف نہیں کیا گیا۔ یا پھر کلمات دو تھے لیکن آپس کا اس قدر امتزاج اور اختلاط تھا کہ اس کے اندر حذف نہیں کیا گیا، اور اگر یہ دو ساکن دو کلمات میں ہو تو اس وقت حرف مدہ کا حذف کرنا واجب ہے، جیسے یخشى اللہ۔ اب آپ دیکھیں یہاں پر بھی لام مشدد ہے، ما قبل بھی الف مدہ ہے، اس سے قبل یا بھی قاعدہ قالا با کے تحت الف کے ساتھ تبدیل ہے، تو یہاں پر حذف ہوا ہے اس لیے کہ دو جدا جدا کلمات ہیں۔ تو یہ تو تھا قاعدہ کہ اگر ایک کلمہ کے اندر دو ساکن ہو، حرف مدہ اور حرف مشدد، تو اس صورت کے اندر حذف نہیں ہوگا، دو کلمات میں ہو تو حذف ہوگا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نون ثقیلہ کے ساتھ جب صیغہ آتا ہے تو نون ثقیلہ اور صیغہ یہ دو جدا کلمات ہیں یا ایک کلمہ ہے؟ تو اس کا جواب یہ دیا کہ حقیقت میں تو یہ دو علیحدہ علیحدہ کلمات ہیں، لیکن شدت امتزاج اور اختلاط کی بنیاد پر ایک ہی تصور کیا جاتا ہے۔ اب اس قاعدے کی بنیاد پر نون ثقیلہ کے صیغے کو دیکھیے کہ نون ثقیلہ کے صیغے کو اگر ہم یہ کہیں کہ یہ ایک ہی کلمہ کے اندر موجود ہے، اگر ہم نون ثقیلہ کے صیغے کے اندر اس قاعدہ کو جاری کریں تو دونوں صورتوں میں قاعدہ مکمل طور پر لاگو نہیں ہوتا، یعنی وحدت کلمہ کی صورت کے اندر بھی اور دو کلمات کا تصور کرنے سے بھی، اس لیے کہ اگر وحدت کلمہ شمار کیا جائے تو لَيَفْعَلُنَّ لَتَفْعَلُنَّ لَتَفْعَلِنَّ اس کے اندر حذف نہیں ہونا چاہیے، واو اور یا باقی رہنے چاہیے، اور اگر دو کلمہ شمار کیے جائیں تو تثنیہ کے صیغے میں حذف ہونا چاہیے تھا، اس لیے کہ دو جدا کلمات کے اندر دو ساکن آئے ہیں تو پہلے ساکن کو حذف ہونا چاہیے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ اس کو ایک کلمہ شمار کیا جائے یا دو کلمہ شمار کیا جائیں، اجتماع ساکنین کا قاعدہ اس پر مکمل طور پر لاگو نہیں ہوتا۔ تو صاحب کتاب ان دلائل سے اس بات کو ثابت کر رہے ہیں کہ اجتماع ساکنین کی وجہ سے یہ حذف نہیں ہوتا بلکہ اجتماع ثقیلین کی وجہ سے حذف ہوتا ہے۔ یہاں تک تو اس قاعدے سے متعلقہ بحث تھی، اس کے بعد بصریین کے کچھ اعتراضات اور جوابات ہیں، اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ان کو پڑھیں گے اور ان کی عبارت کو بھی حل کریں گے۔ تو آئیے اب عبارت حل کرتے ہیں۔ الدرس السادس والاربعون، 46واں سبق، الافادۃ السابعہ، افادہ نمبر 7، حذف الواو والیاء عند اجتماع الساکنین، عنوان ہے واو اور یا کا حذف ہونا اجتماع ساکنین کے وقت۔ تحذف الواو من جمع المذکر الغائب والحاضر والیاء من واحد المؤنث الحاضر، أي ليفعلون لتفعلون لتفعلين إذا كانت مع النون الثقيلة، مثل ليفعلن لتفعلن ولتفعلن۔ کہہ رہے ہیں کہ جمع مذکر غائب اور جمع مذکر حاضر کے دو صیغوں سے واو کا حذف ہونا اور واحد مؤنث حاضر کے صیغے سے یا کا حذف ہونا، یعنی لیفعلون لتفعلون لتفعلین، ان کے اندر نون سے قبل واو یا جو پائی جا رہی ہے اس کا حذف ہونا اذا كانت مع النون الثقیلہ، جب اس کو نون ثقیلہ کے ساتھ لایا جائے۔ مثال دیکھیے، لیفعلن لتفعلن لتفعلن۔ آگے کہتے ہیں فعند البصریین هذا الحذف لاجتماع الساکنین، بصریین کے نزدیک یہ حذف اجتماع ساکنین کی وجہ سے ہے، وعند الکوفیین لاجتماع الثقیلین، اور کوفیین کے نزدیک دو ثقیل کلمات کا جمع ہو جانا اس کی وجہ حذف ہے۔ فلذا لا تحذف الالف مع نون التاکید من صیغ المثنى لانها لیست بثقیلۃ فیها، کوفیین کہتے ہیں اسی لیے تثنیہ کے صیغوں کے اندر نون سے قبل الف کو حذف نہیں کیا جاتا، اس لیے کہ وہ پڑھنے کے اندر ثقیل نہیں ہے، مثل لیضربان لتضربان۔ آگے بصریین کی دلیل دیکھیے، وعند البصریین انہا لا تسقط، بصریین کہتے ہیں کہ تثنیہ کے صیغوں کے اندر الف اس لیے ساقط نہیں ہوتا لئلا تلتبس التثنیۃ بالواحد لیفعلن والا فہی تقتضی السقوط، وہ کہہ رہے ہیں کہ اس لیے ساقط نہیں ہوتا تاکہ تثنیہ اور واحد کا صیغہ اس میں التباس نہ پیدا ہو جائے، دونوں یکساں صورت کے حامل نہ ہو جائیں، لیفعلن دونوں کی ظاہری صورت نہ بن جائے، وگرنہ یہاں پر بھی قاعدے کا تقاضا یہی ہے کہ الف ساقط ہونا چاہیے۔ آگے صاحب علم الصیغہ کے استاد کی ترجیح دیکھیے، وَكَانَ أُسْتَاذُنَا رحمہ اللہ يرجح مذہب الکوفیین،
ہمارے استاد رحمہ اللہ کوفیین کے مذہب کو راجح قرار دیتے تھے، وَكَانَ يَعْتَرِضُ عَلَى الْبَصْرِيِّينَ، وہ بصریین پر اعتراض کرتے تھے، بِأَنَّهُ لَوْ كَانَ هَذَا الْاجْتِمَاعُ مُقْتَضِيًا لِحَذْفِ أَحَدِ السَّاكِنَيْنِ لَكَانَ يَنبَغِي أَلَّا تَأْتِيَ النُّونُ الثَّقِيلَةُ أَيْضًا فِي صِيَغِ الْمُثَنَّى كَالنُّونِ الْخَفِيفَةِ۔ اور وہ بصریین پر یہ اعتراض کرتے تھے کہ اگر اجتماع ساکنین ان کلمات کے اندر، ان صیغوں کے اندر ایک ساکن کے حذف ہونے کا تقاضا کرتا ہے تو پھر نون ثقیلہ کے ساتھ بھی تثنیہ کے صیغے نہ آتے جیسے نون خفیفہ کے ساتھ نہیں آتے۔ آگے اجتماع ساکنین کا قانون دیکھیے، وَبَيَانُ الْقَانُونِ هَا هُنَا هَكَذَا، یہاں پر قانون کو یوں بیان کیا جاتا ہے، إذا كان اجتماع الساكنين بين حرف المدة وحرف مشدد في كلمة واحدة يجوز هذا الاجتماع، جب دو ساکن اکٹھے ہو جائیں، حرف مدہ اور حرف مشدد ایک کلمہ کے اندر، تو اس وقت تو ان کا اکٹھا ہونا درست ہے۔ وحرف المدت لا یحذف، حرف مدہ کو حذف نہیں کیا جائے گا۔ مثال دیکھیے، ضالین اتحاجوننی، ان دونوں کے اندر حرف مدہ بھی پایا جا رہا ہے اور مشدد حرف بھی ہے، لیکن اس کو حذف نہیں کیا گیا، اس لیے کہ ایک کلمہ کے اندر اجتماع ساکنین ہوا ہے۔ هذا هو اجتماع الساکنین علی حدہ، یہ ہے اجتماع ساکنین اپنے وجود کے ساتھ باقی ہے۔ وَإِذَا كَانَ فِي كَلِمَتَيْنِ يَجِبُ حَذْفُ حَرْفِ الْمَدَّةِ، اور اگر دو کلمات کے اندر یہ دو ساکن پائے جائیں تو حرف مدہ کا حذف کرنا واجب ہے۔ مثل یخش اللہ، یہاں پر آپ دیکھیے حرف مشدد ماقبل ساکن ہے، ماقبل کو حذف کیا گیا ہے۔ وَادْعُ اللَّهَ، یہاں پر بھی ماقبل کو ساکن کیا گیا ہے۔ وَأُدْعِ اللَّهَ، یہاں پر بھی ماقبل محذوف ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ نون ثقیلہ مضارع کے ساتھ جب جڑ کے آتا ہے تو وہ ایک کلمہ شمار ہوتے ہیں یا دو، تو کہتے ہیں والنون الثقيلة في المضارع وإن كانت كلمة مستقلة لكن لأجل شدة الامتياز بينهما، انہوں ثقیلہ مضارع کی صیغے کے ساتھ جب آتا ہے تو اگرچہ وہ مستقل کلمہ ہوتا ہے لیکن دونوں کا آپس میں شدت سے تعلق ہوتا ہے، یعنی المضارع والنون المثقلة، مضارع اور نون ثقیلہ کا، صارتا کلمة واحدہ، ان کو ایک ہی کلمہ شمار کیا جاتا ہے۔ فلذا نقول، اس لیے ہم کہتے ہیں لو كان الاعتبار لوحدة الكلمة لكان ينبغي ألا تحذف الواو والياء من لا يفعلون ولا تفعلين، وإن اعتبرناهما كلمتين فكان من المناسب حذف الألف أيضا من التثنية لأنها حرف المدة كما حذفت في يخشى الله۔ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم یہ کہیں کہ یہ ایک ہی کلمہ ہے، یعنی ایک کلمہ اس کو شمار کریں، تو پھر لا يفعلون اور لا تفعلين نہ ہونا چاہیے تھا، یہاں پر واو اور یا حذف نہیں ہونے چاہیے تھے۔ اور اگر ہم کہیں کہ دو کلمات ہیں تو پھر تثنیہ کے صیغے کے اندر بھی الف مدہ کا حذف ہونا ضروری تھا، جیسا کہ یخش اللہ کے اندر حذف موجود ہے، اس لیے کہ دو کلمات کے اندر جب دو ساکن ہو تو پہلے کو حذف کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ تھی آج کی عبارت جس کا خلاصہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، بقیہ حصہ انشاءاللہ اس سبق کا اگلی ویڈیو میں حل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اسباق کی تکمیل آسان فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔